السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک سبق آموز واقعہ۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہم ایک دوسرے پر بہتان لگا دیتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط بات کہہ دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ بعد میں پھر ہمیں بھوگنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج آپ کے ساتھ مدینہ المنورہ کی ایک عورت کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو کہ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے اور اس سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ان باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بری باتیں ہیں۔ تو میری تمام نئے آنے والے معزز ناظرین و سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ پوری انسانیت اس خوبصورت واقعے سے ایک سبق حاصل کر سکے۔ عورت کے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات نصیحت کے لیے۔ غسل کے دوران مدینہ منورہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے، یعنی مدینہ المنورہ میں ایک عورت وفات پا گئی اور جب اس کو غسل دینے کا وقت ہوا تو جو عورت غسل دے رہی تھی اس نے غسل کے دوران ہی اس کی ران پر جب ہاتھ رکھا تو یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ یہ اس نے اس عورت پر اپنی طرف سے بہتان لگایا تھا، بہتان باندھا تھا۔ بس یہ بات کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے مندرجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر، جو عورت غسل دینے والی ہے جس کا ہاتھ چپکا ہوا ہے اس عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے۔ مگر اس فیصلے کو غسل دینے والی عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم
اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر بے سود۔ اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے۔ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر غسل دینے والی عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران غسل دیتے وقت اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی؟ غسل دینے والی عورت نے سارا قصہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو یہ کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ جواب آیا، نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسل دینے والی عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ تو ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا سبق آموز واقعہ کہ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے، بہتان لگا دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر ایسے ہی تہمت لگا دیتے ہیں۔ تو میری تمام ناظرین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج ہی سے میرے سمیت ہم سارے ہی پہلی زندگی جو گزری ہے اس پر استغفار کرتے ہیں، اللہ جل شانہ سے معافی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پہلے جو خطائیں ہم سے ہو گئی ہیں وہ ہمیں معاف فرمائے اور ہم سے درگزر کرے، اور آئندہ ہم پکا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد نہ تو کسی پر تہمت لگائیں گے، نہ کسی پر بہتان لگائیں گے۔ تو اس لیے آج سے ہم پکا عہد کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ پاک، تمام انسانوں پر اپنی رحمت فرما، اپنے رحمت کی چادر سے ہمیں ڈھانپ لے، اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں چھپا لے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین و سامعین کرام، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ پوری انسانیت
اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔